فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مضمون حدیث اتق دعوة المظلوم. مظلوم اگر کوئی واقعاً اس پر ظلم ہوا ہے اور وہ ظالم کے خلاف دست دعا بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب. مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. جب مظلوم دعا کرتا ہے ظالم کے خلاف تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. وہ مؤثر ترین ہتھیارے سے پہلے کسی دن وہ حدیث میں عرض کر چکا ہوں کہ سلاح المؤمن الدعاء یا الدعاء سلاح المؤمن یا نعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء. یہاں پر یہ ہے کہ مظلوم کی دعا سے بچو، اتقے، مظلوم کی دعا سے بچو. یہ بہت بڑا موضوع ہے اور بہت اس کے ضمن میں مسائل بھی قائم کیے جا سکتے ہیں اور بحث جو ہے وہ طویل تر ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں بلکہ تمام صحف آسمانی، تمام کتب آسمانی کی روشنی میں اور تمام انبیاء کے تعلیمات کی روشنی میں اور ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ایک ثابت حقیقت ہے کہ مظلوم کی دعا مستجاب ہوتی ہے اگر حقیقتاً وہ مظلوم ہے. اور اس ضمن میں بطور مثال بہت سی کرامتیں اور بہت سے معجزات نقل کیے جا سکتے ہیں، پیش کیے جا سکتے ہیں اور کتابوں میں درج ہیں. مثلا واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی بعض بد دعائیں فوراً اس کا اثر ظاہر ہوا ہے، یا اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے بہت سے موارد پر ایسی کرامتیں ایسے معجزات ظاہر ہوئے ہیں کہ جیسے ہی دعا کی گئی اس کا اثر ظاہر ہوا. یہ اور بات ہے کہ اس وعدہ الہی کے باوجود اور اس انتظام ربانی کے باوجود اللہ کے یہ بزرگوار بندے وہ ہیں جو بد دعا نہیں کرتے. سخت سے سخت دشمن کے مقابلے میں، سخت سے سخت مصیبت میں مبتلا ہو کر بھی بد دعا نہیں کرتے. یہ ہے کمال ان کی بندگی کا. یہاں پر ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کر دیں جو بعض دوسری اسی مضمون پر جو دوسری حدیثیں ہیں ان میں یہ آیا کہ مظلوم کی دعا ظالم کے خلاف ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے وہ مظلوم شخص اپنے دوسرے مسائل میں گناہگار ہی کیوں نہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مظلوم معصوم ہو. اگر وہ فجور میں بھی مبتلا ہے تو اس کے فجور کا حساب الگ، لیکن مظلوم ہونے کی حیثیت سے اس کی دعا ظالم کے خلاف ضرور مستجاب ہوگی. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں شخص تو وہ تو گناہگار ہے اور وہ تو ایسا ہے اور وہ تو ویسا ہے، وہ تو پابند دین و شریعت نہیں ہے اور اس لیے اس پر ظلم کرنا جائز ہے، روا ہے. ہرگز نہیں. ظلم کہیں سے کہیں تک بھی دین میں روا نہیں ہے. ظلم کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے ظاہر ہے کہ وہ عدل ہے، اور خاص طور سے ہمارے مکتب میں تو اس وصف کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اصول دین میں توحید کے ساتھ عدل کو علیحدہ سے بیان کیا گیا ہے. اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ دین کو سیاست میں بدل دینے والوں نے نعوذ باللہ حق سبحانہ و تعالی کی ذات پر بھی ظلم کو جائز قرار دے دیا تھا کہ اللہ جو ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اسے حق حاصل ہے. بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے.
وہ اپنے بندوں پر کسی بھی عنوان سے ظلم نہیں کر سکتا. اصلا صفت ذات الہی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی ایک ذرہ برابر بھی ظلم صادر ہو، اور اسی لیے وہ عادل ہے، عین عدل ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو یہاں پر یاد دہانی کرا دی جائے، جو مشہور ہے کہ فرمایا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، یا مظلوما او ظالما، اپنے بھائی کی مدد کرو، نصرت کرو، چاہے وہ ظالم ہو اور چاہے مظلوم ہو. لوگوں نے پوچھا یہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو کہا کہ ظالم اگر ہے تو اسے ظلم سے روکو، یہ اس کی نصرت ہے، اور مظلوم اگر ہے تو ظاہر ہے کہ ظالم کے مقابلے میں اس کی مدد کرو. ظلم وہ مسئلہ ہے اور وہ قضیہ ہے کہ جسے دین نے اور شریعت نے بطور خاص ایڈریس کیا ہے، اور قرآن مجید میں اور شریعت میں اور احادیث میں اور اخلاق میں. اور ظاہر ہے کہ اب وہ تتمہ بحث کے طور پر، تتمہ کلام کے طور پہ عرض کر دوں کہ لوگ اگر پوچھیں کہ ظلم سے مراد کیا ہے اور عادل سے مراد کیا ہے، تو بہت وہی جو مشہور تعریف ہے وہ اپنی جگہ بڑی معنویت رکھتی ہے کہ ظلم کے معنی یہ ہیں کہ جو شے جس مقام و مرتبے کی مستحق ہے اس شے کو اس مقام و مرتبے سے ہٹا دیجئے، یہی ظلم ہے. جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں ہوگی تو حق ہے، عدل ہے، اور وہاں سے ہٹا دیں گے تو یہ ظلم ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو بیسک تعریف ہے. مثلا زمین فلسطین کے عرب ساکنوں کی ہے، عرب ساکنوں کو آپ فلسطین سے ہٹا دیں، ظلم ہے. یوں بھی ہٹا دیں تو ظلم ہے، چہ جائے کہ آپ قتل و غارت و سازش ہو، خون ریزی کے ذریعے سے ہٹائیں تو ظلم کی انتہا ہے، کوئی بھی جگہ ہو. روزی روٹی عام انسانوں کا حق ہے، دوا علاج انسانوں کا حق ہے، اور جو انہیں میسر ہے ان کے ہاتھوں سے چھین لیں، روزی روٹی چھین لیں، ہاسپٹلز پہ حملہ کریں، تباہ کر دیں نظام، ظلم ہے. ظلم ہی نہیں ہے، معمولی ظلم نہیں، ظلم کی انتہا ہے. فردی زندگیوں سے لے کر اور اجتماعی زندگیوں تک اسلام میں بلکہ انسانیت میں ظلم کی کہیں گنجائش نہیں. دنیا شاہد ہے اس وقت کہ صرف مسلمان کنٹریز نہیں بلکہ غیر مسلم کنٹریز نے کس قدر پوری دنیا میں احتجاج کیے ہیں فلسطین کے حق میں. اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ وہ اسے ایک انسانی قضیہ سمجھتے ہیں. کس نے ابھارا ان کو سڑکوں پہ نکلنے کے لیے؟ ضمیر نے، انسانی ضمیر نے. تو ظلم وہ شے ہے کہ جس کی نہ شریعت میں گنجائش ہے نہ انسانیت میں گنجائش ہے. یہ گویا کہ ایک عقلی مسئلہ نہیں ہے، ایک فطری مسئلہ بھی ہے، فطری بھی ہے. فطرت انسانی ظلم کو قبول نہیں کرتی، روا نہیں سمجھتی. عقل بشری، عقل عمومی، کامن پروڈنس وہ بھی نہیں قبول کرتا، اور کوئی دین اسے کیا قبول کرے گا. اور جب کہیں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے اور پھر کوئی واقعاً مظلوم ہو، اس پر ظلم ہو اور وہ پھر ہاتھ اٹھا دے دعا کے لیے ظالم کے خلاف، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار اس کی دعا کو مستجاب نہ فرمائے اور ظالم کو اس کی سزا نہ دے. پروردگار ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر طرح کے ظلم سے بچیں، پرہیز کریں، محفوظ رکھیں اپنے دامن کو ظلم سے. ایک ذرہ برابر بھی ظلم ہم سے سرزد نہ ہو، اور ہم مظلوم کے لیے ہمیشہ مددگار رہیں،
ظالم کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر رہیں، اور ہم دست دعا بلند رکھیں بارگاہ الہی میں کہ پروردگار اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ظالموں کے ہاتھوں کو قطع فرما، ظالموں کے سایہ نحس کو کوتاہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما، مظلومین کو سرفراز فرما اور ان کو ان کا حق دلا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔